اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین ناظرین، آج کی ہماری گفتگو شب برات کے موضوع پر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور اس ماہ مکرم کی 15ویں شب جو شب برات کے نام سے موسوم ہے، جس کو ہمیشہ سے اہل اسلام ذکر و فکر کے اندر اور توبہ اور استغفار کے اندر گزارتے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، تمام عبادات کا جو فلسفہ ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، اس سے کے اندر لوگوں کو گناہوں سے بچانا مقصود ہے۔ اللہ کریم کو کسی کی عبادت کی، ذکر کی، فکر کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے کچھ دن اور کچھ راتیں زندگی میں انسان کی ایسی خاص کی ہوئی ہیں کہ جن میں انسان اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ انہی مبارک ایام اور مبارک راتوں میں سے ایک اہم رات شب برات ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کوئی ذکر و فکر کے اندر اور شب بیداری کے اندر، نوافل کے اندر اس رات کو نہیں گزارنا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس گفتگو کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ غور کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ واقعتاً ایسی بات ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو جب ہم احادیث مبارکہ کی کتب کو دیکھتے ہیں اور محدثین اور ائمہ کرام کے اور صحابہ کرام کے معمولات کو دیکھتے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، سورج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے یہ بات، اور ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے کہ اس رات کی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور اس رات میں اللہ کو یاد کرنے والوں کو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے انعامات سرفراز بھی کیا جاتا ہے۔ اب آئیے چند روایات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ ہم جو آنے والی شب ہے، شب برات، اس کو اللہ کی یاد کے اندر اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں اور اس رات کو اللہ کو منانے کے اندر صرف کر سکیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ فرمایا کہ پہلی رات بقرعید کی رات ہے، دوسری رات عید الفطر کی رات ہے، تیسری رات شب برات کی رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، اور چوتھی رات عرفہ کی رات یعنی 8ویں اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات۔ سبحان اللہ! تو اس رات کی اہمیت تو واضح ہوئی۔ اب ایک اور روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ کیا تو اس بات سے ڈر گئی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ کہتی ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھی تھی کہ آپ شاید کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی شب برات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، اللہ کریم پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو اس رات کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری روایت مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، نگاہ فرماتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے آدمیوں کے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کسی سے بغض اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی،
اور کسی کے قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ لوگ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کر لیتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو یہ شب برات کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے، فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے چوتھی روایت میں آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی شب برات تمام لوگوں کو اللہ کریم معاف فرما دے گا، لیکن 6 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی معاف نہیں کرے گا، ان میں سے پہلا شخص جو شراب کا عادی ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان اسے معاف نہیں کیا جائے گا، زنا کا عادی اسے معاف نہیں کیا جائے گا، قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں سے تعلقات توڑنے والا، دوریاں اختیار کرنے والا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، تصویر بنانے والا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور چغل خور کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آگے سنیے 5ویں روایت۔ سیدنا علی رحمۃ اللہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی شب آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے، پکار کے کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، صدا بلند ہوتی رہتی ہے جہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، سامعین محترم، کیا یہ فرامین مصطفیٰ اس رات کی عظمت و شان کو بیان نہیں کر رہے؟ کیا اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور کے یہ فرامین کافی نہیں ہیں؟ ماننے والوں کے تو ایک فرمان مصطفیٰ بھی کافی ہوتا ہے، اور جن احباب کے مقدر میں محرومی ہے اور بد نصیبی ہے تو وہ یہ تو بخشش کے ایسے کئی مواقع تعصب، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ سماعت کیجیے، ایک اور روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والے کے، سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور روایت سماعت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی اس رات کو تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن جو مشرک ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو بغض و عداوت رکھنے والا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، قطع رحمی کرنے والا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، شراب کا عادی ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، والدین کا نافرمان ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا، تکبر کرنے والا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سب کو اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ تو اس رات کی اہمیت، اس کی حقیقت، اس کی فضیلت اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے فرامین سے ظاہر ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، تو ہمیں حضور کے فرامین کے ہوتے ہوئے کسی اور سے دلیل اور سند لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک اور روایت سماعت کریں اس رات کی اہمیت کے بارے میں۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان 5 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کون سی راتیں ہیں؟ پہلی رات شب ترویہ یعنی 8ویں ذی الحج کی رات، دوسری شب عرفہ 9ویں ذی الحج کی رات، تیسری قربانی کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اس رات کی اہمیت، فضیلت، حقیقت تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب کہ ہم کس حد تک اس پاکیزہ رات کو اللہ کی یاد کے اندر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رات کے خاص اعمال جو احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ایک تو قبرستان میں جانا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس رات کو قبرستان جانے کا اہتمام کیا جائے، اس رات کو اللہ کے ذکر کے اندر، قیام کے اندر گزارنے کی کوشش کی جائے، اور ہو سکے تو اس رات کو روزہ رکھا جائے اور 15 شعبان کا دن روزے کی حالت میں گزارا جائے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، توبہ اور استغفار کے اندر، درود پاک پڑھنے کے اندر، نوافل پڑھنے کے اندر، اچھے اچھے کام اور واعظ و بیان کے اندر، حدیث پڑھنے کے اندر، اس انداز کے اندر اس رات کو گزارنے کا ہم ذہن بنائیں، تاکہ یہ برکت والی رات، شان والی رات ہم عام راتوں کی طرح ضائع نہ کر دیں، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی بارگاہ کی معرفت حاصل کر لیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور گناہوں سے نکلنے کا بھی ذہن بنا دیں۔ پٹاخے اور گولے، گولیاں، آتش بازی، لاب و لاب، کھیل تماشے یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہیں۔ فضول رسومات سے بے شک ہمیں دور ہونا چاہیے، لوگوں کو دور کرنا چاہیے، لیکن جو اچھے کام ہیں ان پر ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور دوست احباب کو بھی، دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ اس رات کے اندر اللہ کی یاد میں آئیں، اللہ کے ذکر میں آئیں، صدقات و خیرات کریں، قبرستان میں جائیں اور دیگر اوراد و وظائف کریں، نوافل پڑھیں، جو اچھے کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی حقیقت کو، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک وہ تمام گناہ جو حدیث میں ذکر کیے گئے، اللہ ان گناہوں سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔